حضور غوث پاک نے اپنی امی سے کہا امی میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. بولے کیوں؟ بولے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ماں کے یہ بڑے بیٹے تھے, 60 سال کی عمر میں غوث پاک پیدا ہوئے تھے. ماں کی محبت ان کی دل میں, ان کی محبت ماں کے دل میں بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی اور تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ غوث پاک کی ماں نے کہا بیٹے جا, یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے, اس کے بعد بجسم ملاقات نہیں ہوگی. حضور غوث پاک سرکار اپنی ماں کا قدم چوم کے نکلے, کچھ قدم آگے بڑھے تو حضور غوث اعظم سرکار کو آپ کی ماں نے بلایا تعال عبد القادر, ادھر ادھر آ, اے میرے عبد القادر ادھر آ. حضور غوث پاک اپنی ماں کے پاس پلٹے. ماں نے کہا بیٹے عبد القادر, تیرے باپ نے ایک امانت تیری مجھے دے رکھی ہے. کہتے ہیں وہ امانت کیا ہے؟ تو غوث پاک کی ماں نے کہا بیٹے ایک وظیفہ ہے جو مجھے تیرے باپ نے عطا کیا ہے, اور کہا میرے بیٹے عبد القادر کو یہ دے دینا. غوث پاک فرماتے میری ماں مجھے وہ وظیفہ بتا دیجئے. تو حضور غوث اعظم سرکار کو آپ کی ماں نے وظیفہ بتایا. اب سنیں اس وظیفے کا معیار دیکھیں. غوث پاک فرماتے میں 9 کم 100 سال کی عمر پایا. کتنی؟ اس کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ 91 ایئرس. ہندی میں کیا کہیں گے؟ 91 سال. غوث پاک کی عمر شریف کتنی تھی؟ انگریزی بولو گے تو 91 ایئرس. غوث پاک فرماتے ہیں بڑھاپے میں نے سارے وظیفے پڑھنا بند کر دیے تھے, لیکن وہ وظیفہ میں نے پڑھنا بند نہیں کیا جو وظیفہ مجھے میری ماں نے بتائے تھے. اب علامہ حامد صاحب قبلہ بیٹھے, میاں بیٹھے ہوئے, سنیں اب بڑی پیاری بات. حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں یہ نیچے سے اوپر جانا, یہ پرہیزگار سے اوپر جانا, صالحین, متقین, ابرار اور مرزوب اور سالک, ابرار, اوتاد, ابرار, ابدال اور پھر غوث اور پھر قطب, یہ تمام تر جو مراتب عظما ہیں اس کی جو رننگ ہے, اس کو جو طے کرنا, اس کے بارے میں غوث اعظم فرماتے سنو مجھے جتنے بھی مقام اللہ نے عطا کیے ہیں سب اسی وظیفے کی وجہ سے, اور مجھے یہ وظیفہ کس نے دیا ہے؟ سید محمود قادری المعروف سائیں شارح بابا نے بغداد شریف میں غوث پاک کی بارگاہ میں. یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں پڑوسی ملک کے جن کی تبلیغ سے 25,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. سید محمود قادری سائیں بابا نے وظیفہ بتایا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑا عظیم وظیفہ ہے. سبحان اللہ کہہ دیں. جب لوگ کلمہ پڑھ چکے تو لوگوں نے انٹرویو لیا, ان سے لیا انٹرویو کہ تم لوگوں نے سید محمود قادری کی زبان میں کون سی تاثیر دیکھی کہ آپ نے اپنے اندر کے کفر کو باہر کیا, دین کو اندر کر لیا؟ تو اسلام قبول کرنے والوں نے کہا کہ میں نے ان کے اندر جو باتیں دیکھی ہیں ان سے مجھے کیا مطلب ہے, ان کی زبان سے غوث اعظم کے نام کو سنتے سنتے ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. نام میں تاثیر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وقت ہوتا تو بتاتے کہ صرف حضور غوث اعظم سرکار کے پیشاب مبارک کے کچھ قطرے ایک حکیم نے دیکھ لیے تھے تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا. اس کے خاندان کے 400 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. پیشاب مبارک کی بات کرتا ہوں حضور غوث پاک کے, یہ کردستان کے علاقے کی بات اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گی. میں اپنے سرکاروں کی موجودگی میں اور بس بات کروں گا انشاءاللہ غوث پاک کی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے وظیفے بتائے. میاں اجازت دیں تو وظیفہ میں یہاں پڑھ دوں؟ میرے ساتھ پڑھیے گا, برکتن پڑھیے گا انشاءاللہ. پڑھیں گے میرے ساتھ؟ اس کو ازبر کر لیں, بہت پیاری چیز ہے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد. بس یہی وظیفہ غوثیہ ہے. دل گئے تو اس کو ریکارڈ کر لیجئے گا آپ, ٹھیک ہے, وقت کم ہے. حضور غوث اعظم سرکار بغداد شریف میں آئے, جس محلے میں آئے, جس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے, اس ادارے کا نام تھا جامعہ نظامیہ. زور سے بولے کیا نام تھا؟ جامعہ نظامیہ غوث پاک کے مدرسے کا نام تھا جس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے. اس مدرسے کے فاؤنڈر کا نام کیا تھا؟ شیخ ابو سعید مخزومی. علماء بولے شیخ, برکت کے لیے, غوث پاک کے پیر کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی نام تھا. اور یہ ادارہ جس محلے میں تھا اس محلے کا نام تھا باب العزج. باب العزج, رے کے بعد زے ہے, بعد میں جیم ہے, باب العزج. لیکن جب غوث پاک نے تعلیم حاصل کی 7 سال تک اس مدرسے میں, کتنے 18 سال کی عمر میں آئے تھے, 7 سال تعلیم حاصل کی, کتنے سال ہوئے ٹوٹل؟ کتنے ہوئے؟ 25 سال. پھر غوث اعظم سرکار نے 25 سال کے بعد اب جب تھیوری حاصل کر لی تو پریکٹیکل کے لیے, چلہ کرنے کے لیے, اللہ کا نام لینے کے لیے بغداد شریف سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے مدائن کہتے ہیں, جہاں پر سرکار سلمان فارسی کی مدار شریف ہے, جہاں رازدار مصطفیٰ حذیفہ یمانی کی مدار شریف ہے, جہاں صحابی حضرت جابر کے بیٹے عبداللہ کی مدار شریف ہے,
جہاں آپ کے گھر میں کونڈا کی نیاز ہوتی امام جعفر صادق کی، ان کے سگے بھائی امام طاہر کی مزار شریف ہے. اسی کے قریب میں ایک جنگل ہے، حضور غوث اعظم سرکار نے 25 سال تک اس جنگل میں گزارے. کتنے سال تک؟ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے، میں کہتا تھا اللہ اللہ. کیا کہتے تھے؟ اللہ کا نام لیتے. کہتے میں اللہ اللہ کرتا، میری آنکھیں بند ہوتی تھی، جنگل کے شیر چیتے بھی میرے پاس آ کے اللہ اللہ کرتے تھے. سبحان اللہ. 25 سال تک غوث پاک نے اس مدائن کے جنگل میں اپنے آپ کے اپنے وجود کو، اپنے قلب کو خوب روشن کیا. اب ٹوٹل عمر کتنی ہوئی غوث پاک کی؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اب ٹوٹل غوث پاک کی عمر کتنی ہوئی؟ 18 سال کی عمر میں بغداد شریف آئے، 7 سال تعلیم حاصل کی، 25 سال وہاں گزارے. کتنی ہوئی؟ اونچے بولے کتنی؟ 50 سال. اب حضور غوث اعظم سرکار جب 50 سال کے ہوئے تو بغداد شہر میں آئے، رب سے بات کرتے ہیں، میرے مولا عبد القادر کہاں جائے؟ میرے لیے کوئی حکم ہے؟ اعلان کرنا ہے کچھ؟ ماشاءاللہ. حضور غوث اعظم 50 سال کے ہوئے، کتنے؟ بغداد شریف آئے، بولے میرے مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ آواز آئی، عبد القادر یہ شہر تیرے لیے ہے. بولے میرے مولا یہاں ٹپوری لوگ رہتے ہیں، اوباش، عیاش، بدماش، چور رہتے ہیں، یہاں پر غیبت کرنے والے، میں اس شہر میں نہیں رہنے والا. آواز آئی، عبد القادر یہ شہر تیرے لیے ہے. بولے میرے مولا میں اس شہر میں نہیں رہنے والا. آواز آئی، عبد القادر یہ شہر میں نے تیرے لیے بنایا ہے، اس شہر کی نشو نما تیرے لیے ہے، یہاں کی آب و ہوا تیرے لیے بنائی گئی ہے. عبد القادر اس شہر میں تجھے رہنا ہے. اب حضور غوث پاک کا رب کی بارگاہ میں مچلنا دیکھیں، شور نہ کریں گے بھائی، مچلنا دیکھیں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، میرے مولا اگر میں اس شہر میں رہوں گا تو میری کچھ شرطیں بھی ہیں. کیا فرمایا؟ میری کچھ شرطیں بھی ہیں، میری کچھ شرطیں بھی ہیں. رب نے فرمایا، بول میرے عبد القادر تیری شرطیں کیا ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے کہا میرے مولا میری 70 شرطیں ہیں. آپ سننے کے لائق ہیں تو بتائیں آپ کتنی شرطیں؟ کہتے ہیں کہ رب نے میری ہر شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمائی. ایک دن غوث پاک بابو شیخ میں تقریر فرما رہے تھے، مسکرانے لگے تو کسی نے پوچھا، شیخی کیا بات ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے 70 شرطیں رب سے منوائی ہیں تبھی شہر میں رکا ہوں، اگر کہو تو ان میں سے ایک شرط بتا دوں. کتنی؟ ایک شرط بتا دوں. اور میرے پاس کتابیں تو اس ٹاپک پر بہت ہے، لیکن میں نے دوسری شرط آج تک نہیں پڑھی، لیکن مجھے کئی شرطیں معلوم ہیں. اللہ کا شکر ہے، دوسری نہیں پڑھی، تیسری نہیں پڑھی، چوتھی نہیں پڑھی، لیکن کئی شرطیں مجھے غوث پاک کی معلوم ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں، دیکھیں بھائی مائک دیکھیں، بھائی دیکھیں آپ، ٹھیک ہے ٹھیک. جیسے جلسوں میں 2 شاعر آتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مائک والے بھی بلائے جائیں ڈبل، ایک ڈراپ ہو جائے تو دوسرا شروع ہو جائے. بڑی آزمائش میں آج کی رات ہے، سنیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں، اگر کہو تو ان میں سے ایک شرط بتا دوں. یہ خوشی کی بات ہے، آپ کا اس میں فائدہ ہے. اگر کہو تو ایک شرط بتا دوں. تو غلاموں نے کہا حضور بتا دیں. غوث اعظم نے فرمایا، میں نے رب سے کہا، میرے مولا میری 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. سب لوگ بولو لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات، آپ کے فرمودات، آپ کی گفتگو، آپ کی تقریر کا لب و لہجہ، خدا قسم کم سے کم 5 گھنٹے بیان کرتا. تقریر کی بات کرتا تو ادھر بات کرتا. غوث پاک کی تقریر کا نہج کیا تھا؟ جب تقریر کرتے تو سامعین کے سروں پہ کیسے دوڑتے تھے غوث اعظم. 2.25 کلومیٹر دور باب حلب تک 70 ہزار کا مجمع غوث پاک کی تقریر کو سنا کرتا تھا. کتنے لوگ ایک محفل میں غوث پاک سرکار کے ہاتھوں پہ توبہ کرتے یا اسلام قبول کرتے تھے. اگر غوث پاک کی پراپرٹی کی بات کرتا تو پھر بات دور تک چلی جاتی ہے. لیکن ایک بات یہ بھی سن لیں آپ، تھوڑے سے پیسے آنے کے بعد علماء کے سامنے اکڑ کے چلتے ہیں. غوث پاک کے پاس کتنے پیسے تھے؟ سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین تھے. قریب سے ایک شخص گزرا، قریب سے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے سر پر ایک کپڑے کا گٹھر تھا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اپنے خادم سے، دیکھو میرے بابو شیخ کے قریب سے کوئی روتا ہوا گزر رہا ہے، کوئی روتا ہوا گزر رہا ہے. وہ قریب لایا گیا.
غوث پاک فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور کئی لاکھ روپے خرچ کر کے کئی سال کی محنت کے بعد 6-7 میٹر کا میں نے ایک کپڑا تیار کیا ہے بادشاہ کے لیے کہ بادشاہ اسے قبول کر لے گا، خرید لے گا تو پھر میری نسلیں بھی تیار ہو جائیں گی اور ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں بادشاہ نے خریدنے سے انکار کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ کہا قیمت کتنی ہے؟ کہا اس کپڑے کو بچھا دیا جائے، سونے کے سکے سے اس کپڑے کو چھپا دیا جائے، اتنی قیمت بنتی ہے اس کی۔ حضور غوث پاک فرماتے کپڑا بچھاؤ، کپڑا بچھا دیا گیا، سونے کے سکے غوث اعظم سرکار نے بچھا دیے۔ فرمایا اپنے سونے اٹھا لے، کپڑا مجھے دے دے۔ حضور غوث اعظم نے اس کپڑے کو لے لیا، درزی کو بلایا، اس کپڑے کو سلنے کے لیے دیا۔ جب اس کپڑے کو درزی سلنے لگا نا تو رو کے بولا حضور غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک آستین کپڑا کم پڑ گیا ہے۔ لوگ میچنگ ملاتے ہیں، مولانا حامد بھائی جوتے چپل میاں حضور ملاتے ہیں، اور ٹوپیوں سے پاجامے کی میچنگ ملاتے ہیں، استغفر اللہ۔ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کیا ہوا؟ بولے حضور کپڑا ایک آستین کھڑا ہو کم پڑ گیا ہے۔ فرماتے ہیں تمہارے پاس بورا ہے، ٹاٹ کا کپڑا ہے؟ بولے کا ٹاٹ ہے؟ بولے ہاں۔ بولے ایک آستین ٹاٹ کی لگا دو، دنیا کا سب سے قیمتی کپڑا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ٹاٹ کا کپڑا لگا دو۔ اسی اپنی شان ولایت کے ساتھ غوث پاک اس قیمتی کپڑے کو جب پہن کے بغداد کی مارکیٹ میں نکلے نا تو لوگ جو بائیں طرف تھے وہ خوش ہو جاتے تھے، غوث پاک اتنا قیمتی لباس اللہ کے حکم سے پہنے ہوئے ہیں، لیکن جب دائیں طرف کی آستین دیکھتے تو دل ٹوٹ جاتا۔ ایک خادم نے کہا میرے آقا کیا بات ہے، کپڑا اتنا قیمتی ہے لیکن آستین تو یہ ٹاٹ کی لگی ہوئی ہے۔ حضور غوث پاک نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں قیمتی کپڑا پہن کے بادشاہوں کے غرور کو توڑتا ہوں اور اس میں ٹاٹ کی آستین لگوا کے اپنے نفس کے غرور کو توڑتا ہوں۔ ہمارے ساتھ علم جاتا ہے، ہمارے ساتھ عہدہ جاتا ہے، ہمارے ساتھ اجداد و امجاد کے حسب نسب جاتے ہیں، ہمارے ساتھ حسن اور پرسنالٹی اور قبیلے جایا کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں قیمتی کپڑا پہن کے بادشاہوں کے غرور کو توڑتا ہوں اور اس پہ آستین ٹاٹ کی لگا کر کے اپنے نفس کے غرور کو توڑتا ہوں، اپنے سامنے کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ ایسی قیمتی کپڑا پہن کے بغداد شریف کی منڈی میں حضور غوث اعظم جا رہے تھے۔ ایک چور کی نیت خراب ہو گئی، چوروں کی نیت اکثر خراب ہوئی ہے غوث پاک کے در۔ ایک مرتبہ آپ کی خانقاہ میں، غوث پاک کی خانقاہ میں چور آ گیا اور آنے کے بعد وہ کچھ برتنوں کو اٹھا رہا تھا تو غوث پاک اپنے حجرے میں تھے۔ فرماتے کون ہے؟ تو خادم نے کہا شاید کوئی اجنبی آدمی ہے، تو وہ سنا تو بھاگ گیا خالی ہاتھ۔ فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ اس چور کو بلا کے لایا گیا تو فرماتے ہیں کیا کرنے آیا تھا؟ کہا حضور غلطی ہو گئی، چوری کرنے آیا تھا۔ کہا کچھ ملا؟ کہا نہیں، وہ آواز آہٹ آئی تو میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ عبد القادر کے گھر سے خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے، عبد القادر کے گھر سے خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے۔ تو خادم نے کہا حضور اسے کیا دے دیں؟ فرمایا اسے یہ جو لینے آیا تھا اسے مت دینا، اسے ایسی چیز دو کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ کہا حضور کیا دے دے؟ کہا میری ولایت کا سکہ اسے عطا فرما دو۔ اللہ اکبر۔ چوروں کو غوث پاک آپ کی مزار شریف کے مولانا حامد قریب میں شار سراج سوق الکفا مارکیٹ کے قریب میں ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں نے کہا آصف بھائی یہ کس کی مزار شریف ہے؟ میں نے پہلے فاتحہ پڑھ لو۔ لوگ فاتحہ پڑھے، بولے اب تو بتا دو کس کی ہے؟ میں نے کہا یہ اس بزرگ کی مزار شریف ہے جو غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے، ابدال بنا دیے گئے۔ کبھی بغداد جانا تو انشاءاللہ ان کے ہاں ضرور جانا انشاءاللہ۔ بولے نا علماء کرام انشاءاللہ۔ ہاں ان کا نام وہاں ٹائٹل ہے خواجہ قطب الفی ہے انشاءاللہ۔ اگر دقت پتا پوچھنے میں ہو تو مجھ سے پوچھ کے جانا میاں۔ ہاں انشاءاللہ دعا کر دیں اللہ سب کو غوث پاک کے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی غوث پاک قیمتی کپڑا پہن کے بغداد کی منڈی میں جا رہے تھے، بغداد کی مارکیٹ میں جا رہے تھے۔ ایک چور نے سوچا یار اتنا قیمتی کپڑا، غوث پاک بڑے رحم دل بزرگ ہیں، اس گلی سے گزریں گے تو کپڑا پکڑ کے میں بھاگ جاؤں گا اور پورا جبہ لے کے فرار، یہ میرا پیچھا بھی نہیں کریں گے اور رحم دل ہیں، یہ تو سخی لوگ ہیں، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ جیسے غوث پاک پلٹے اس گلی میں جیسے داخل ہوئے، وہ چور پیچھے غوث پاک کے، اس نے پیچھے سے غوث پاک کے دامن پہ جبے کے نیچے ہاتھ لگایا اور جبے غوث اعظم کو جیسے کھینچنا چاہتا تھا۔ اب جملہ سنے غوث اعظم کا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مولا اس نے عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے، چھوٹنے مت دینا۔ آئے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم، زور سے بولو لبیک یا غوث اعظم۔ ولایت کا ہار اپنے گلے میں ڈال کے واپس گیا ماشاءاللہ۔ میرے امام کہتے ہیں جو کام دنیا کے بڑے بڑے قطب نہیں کر سکتے وہ غوث پاک میں جھاڑو لگانے والے وہ کام چٹکیوں میں کر دیتے ہیں۔
تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات جو اور اقتاب کو مشکل ہے یا غوث. اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار سے کہ حضور غوث اعظم کی فرشتے بڑی تعریف کرتے ہیں. جواب دیکھیں اعلیٰ حضرت فرمایا کیا بولے؟ فرمایا حضور غوث اعظم کی فرشتے بھی تعریف کرتے ہیں. فرمایا فرشتے جو غوث اعظم کی تعریف کرتا ہے فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں جو غوث اعظم کی تعریف کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ ملک مصروف ہیں ان کی ثنا میں جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث. اللہ اللہ زور سے مجھے لبیک یا غوث اعظم. علم کی بات کرے تو کیا شان ہے غوث اعظم کی. ان مشائخ کی موجودگی میں ایک بات کرتا ہوں. اب رہی بات حوالے کی میاں تو نام بھی سن لیں. غوث اعظم کی بارگاہ کے صاحب سجادہ شیخ خالد شاہ گیلانی اور شیخ ہاشم گیلانی دونوں نام آتا ہے. دونوں بھائی رہتے ہیں. میں نے بڑی زیارت کی ہے خدمتیں بھی کی ہیں. شیخ ہاشم گیلانی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. اب یاد رہے گا نا انشاءاللہ. تو کوئی پوچھے تو کم سے کم ان کا حوالہ کافی ہے. شیخ ہاشم گیلانی صاحب نے اس واقعے کو بیان کیا جو غوث پاک کے بیٹے ہیں ابھی صاحب سجادہ اور دونوں بھائی ساتھ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر سے کوئی کہہ دے لبیک یا غوث اعظم. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سے بولے لبیک یا غوث اعظم. توجہ رکھیں آپ توجہ رکھیں. حضور غوث اعظم سرکار کے علم کے معاملات کو دیکھیں. حضور غوث اعظم سرکار مکہ شریف گئے. کہاں؟ سب لوگ بولو بھائی کہاں گئے؟ مکہ شریف حضور غوث اعظم گئے. جب مکہ شریف گئے تو مکہ شریف کے بڑے بڑے مفتیان کرام غوث اعظم سے ملنے کے لیے آئے. اور آئے تو سب نے قدم بوسی کی. غوث پاک کے مبارک ہاتھوں کو چوما. نالین کو سر پہ رکھا. کچھ سوالات تھے سوالات غوث پاک سے کیے. یہ بات شیخ ہاشم قادری جیلانی کی ہے. یاد کیجئے گا انشاءاللہ یاد کیجئے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ مفتی مکہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے. جو مکے کے ٹاپ کلاس کے مفتی تھے نا وہ مجھ سے ملنے کے لیے. غوث پاک فرماتے آ کے بیٹھے تھے مجھ سے بہت سارے سوال کیے. میں نے ان کے سارے سوالوں کے جواب دیے. پھر غوث پاک فرماتے ایک سوال میں نے بھی کر لیا. میں نے بھی ان سے ایک سوال کر لیا. مفتی مکہ جواب نہیں دے پائے. مفتی مکہ جواب بولو 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 بھائی نہیں دے پائے. وہ نہیں دے پائے آپ تو کم سے کم دے دو. مفتی مکہ جواب نہیں دے پائے. بولتے رہیے گا ہاں ہوں کرتے رہیے گا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مفتی مکہ واپس جاؤ کوشش کرو اس جواب کی تلاش میں. کہتے ہیں حضور ٹھیک ہے. مفتی مکہ واپس چلے گئے. اگر کہو تو بتا دوں وہ سوال کیا تھا. سنیں گے انشاءاللہ. زور سے بولیں یا غوث اعظم یا غوث اعظم لبیک یا غوث اعظم. سبحان اللہ. حضور غوث پاک کرم فرمائیں گے سرکار عمر شاہ کی بارگاہ میں کل جانا پرسوں جانا تو یہی بھیک مانگنا سرکار بغداد شریف بھیج دیجئے. یہ سب مانگو. یہ کیا سائیکل گھوڑا گاڑی مانگتے ہو ہے کہ نہیں. وہ مانگو جو آخرت میں کام آئے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں مفتی مکہ میرا سوال یہ ہے. جی فرمائیں. کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ظاہری کے بعد بڑا ٹف میٹر ہے. نام نہ اگر شیخ ہاشم بابا کا لیں تو علماء کرام مجھے گھیر گھیر کے جو ہے حوالے پوچھ کے پریشان کرتے ہیں. حضور غوث اعظم فرماتے یہ بتائیے مفتی مکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری انتقال دیہانت ڈیتھ کے بعد جس پانی سے حضور کو نہلایا گیا تھا جس پانی سے حضور کو غسل مبارک دیا گیا تھا یہ بتائیں کہ وہ پانی کہاں گیا. یہ سوال تھا. سوال قائم ہے کہ نہیں. سوال سمجھ گئے. کہا یہ بتائیں کہ وہ پانی کہاں گیا. مفتی مکہ کہتے ہیں کہ حضور میرے علم میں نہیں ہے. یہ سوال ہی میں نے آج تک کبھی نہیں سنا. میرے ذہن بھی ادھر نہیں گیا. اجازت دے دیں میرے گھر میں لائبریری ہے میں اس کو چھان کر کے اس کا جواب تلاشنے کی کوشش کرتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں جاؤ کل آنا. مفتی مکہ رات بھر کتابوں کے اوراق پڑھتے رہے کہ شاید کسی کتاب میں اس کا جواب مل جائے. جواب اونچی بولو جواب نہیں ملا. بہت بہت شکریہ. جواب نہیں ملا. اب مفتی مکہ جب پریشان ہوئے تو تازہ وضو کیا 2 رکعت نفل نماز پڑھی تسبیح لے کے بیٹھ گئے. حضور پر درود پڑھنے لگے. بولو 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 سبحان اللہ. حضور پر درود شریف پڑھنے لگے. درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی تو حضور تشریف لائے. اس طرف کے لوگوں کی آواز آئی ادھر کے لوگ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ ان آوازوں کو اس علاقے کی قبرستان کے مردوں کی مغفرت کا سبب بنا دے. کہتے ہیں کہ جب مفتی مکہ کہتے ہیں جب میں سو گیا تو خواب میں حضور تشریف لائے.
تو میں نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ حضور کے غلاموں کی بھیڑ تھی، لیکن حضور کے دائیں طرف ایک بزرگ ایسے بھی کھڑے تھے جن کی آنکھیں، جن کے لب، جن کے رخسار اتنے چمکدار تھے کہ میں انہیں پہچان نہیں پاتا تھا. دیکھیں اعظم ہے، میں انہیں پہچان نہیں پاتا تھا. وہ حضور کے بغل میں کھڑے تھے دائیں طرف. میرے آقا فرماتے ہیں مفتی مکہ تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو مفتی مکہ کہتے ہیں کہ حضور ایک سوال ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سوال کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور آپ کے انتقال کے بعد جس پانی سے آپ کو غسل مبارک دیا گیا وہ پانی کہاں گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اس سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا، ان سے پوچھو. جس کی طرف حضور نے اشارہ کیا، جن کے چہرے بڑے چمکدار تھے، مفتی مکہ کہتے ہیں میں انہیں پہچان نہیں پا رہا تھا. جن کی طرف حضور نے اشارہ کیا، میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا، ان سے پوچھو. تو مفتی مکہ نے پھر حضور سے پوچھا، حضور آپ بتا دیں. میرے آقا فرماتے ہیں ان سے پوچھو. کہتے حضور آپ بتا دیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں ان سے پوچھو، تیرے اس سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا. تو مفتی مکہ چوتھی مرتبہ اس چہرے، اس شبیہ کی طرف، اس چمکدار چہرے کی طرف مڑ گئے، اپنا ایرو گھما لیا اور کہنے لگے حضور نے نہیں بتایا ہے تو آپ ہی بتا دیجئے. اب جو جواب آیا ہے اسے سن لیں. ہمارے بزرگوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں تو اب مزید حوالے کی بات نہ کریں تو بہتر ہے کہ نہیں حضرت؟ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اب وہ اس ذات کی زبان جب ہلی تو جواب کیا آیا؟ طبیعت خوش ہو جائے گی. جن لوگوں نے مغرب اور عشاء کی نماز اللہ کے گھر میں پڑھی ہے نا، ان کو مبارکباد دیا جائے. اس چہرے سے آواز آئی، اس زبان کی گویائی سے باہر ہوئی تو آواز آئی. کیا سوال؟ کہا یہ سوال ہے. کہا سنو، حضور کو جس پانی سے غسل دیا گیا اس پانی کو اللہ کے حکم سے فرشتے اٹھا لے گئے. سب کی آواز آنی چاہیے بھائی. اس پانی کو اللہ کے حکم سے، بولو بھائی، اللہ کے حکم سے فرشتے اٹھا لے گئے. بولے پھر کیا ہوا؟ بولے پھر اس پانی کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آسمان سے چھڑکا اور اس کے ایک ایک قطرے جہاں جہاں گرے ہیں رب نے وہاں مسجد بنا دی ہے. ہائے ہائے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ، لبیک یا غوث اعظم.